227ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب عیسائی نے علی سے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی اور اس نے انکار پایا تو 100 دینار دے کر کہا کہ بازار سے کوئی چیز خرید لائے، اور جب وہ لے آیا تو اس نے ساتھ کھانے کا کہا، اور جب علی نے کھانے سے انکار کر دیا تو جب علی شار نے اس عیسائی کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ اے میرے مولا، حکمہ کا قول ہے کہ اگر میزبان اپنے مہمان کے ساتھ نہ کھائے تو وہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ سن کر علی شار بیٹھ گیا اور تھوڑا سا کھایا اور ہاتھ کھینچنے والا ہی تھا کہ عیسائی نے ایک کیلا چھیل کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس میں ایسا بھنگ کا ست اور افیون کا جوہر ملایا کہ اگر اس کا 1 درم بھر ہاتھی کو دے دیا جائے تو وہ بھی گر پڑے۔ بعد ازاں اس نے ان میں سے ایک کیلے کے ٹکڑے کو شہد میں ڈبو کر کہا کہ اے میرے مولا، تجھے اپنے دین کی قسم، اسے کھا لے۔ علی شار کو اس بات سے شرم آئی کہ کہیں اس کی قسم نہ ٹوٹ جائے، اور اس کیلے کے ٹکڑے کو لے کر نکل گیا۔ جو ہی وہ اس کے پیٹ میں پہنچا اس کا سر گھومنے لگا اور ایسا آنکھیں بند کر کے پڑا گویا 1 سال سے برابر سو رہا ہو۔ جب عیسائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ تیزی سے اٹھا جیسے گنجا ریچھ یا مسلط موت، اور علی شار کو اسی حالت میں چھوڑ اور کنجی لے کر دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس پہنچا اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس عیسائی کا بھائی وہی بوڑھا تھا جس نے اس کنیز کے 1000 دینار لگائے تھے اور لڑکی نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ ظاہراً مسلمان اور دل میں عیسائی تھا، اور اس نے دکھانے کے لیے اپنا نام رشید الدین رکھ چھوڑا تھا۔ جب کنیز نے اس میں عیب نکالے اور اسے منظور نہ کیا تو وہ جل گیا، اپنے بھائی سے شکایت کی اور اس نے وعدہ کیا کہ میں کسی ہیلے سے اس لڑکی کو علی شار کے پاس سے اڑا لاؤں گا۔ اس کا نام برسوم تھا، بڑا چالاک، مکار، دھوکے باز اور چلتا پرزا۔ اس روز سے برابر اس فکر میں لگا رہا کہ کسی نہ کسی مکر سے لڑکی کو اڑا لائے، چنانچہ آج اس کا داؤ چل گیا۔ علی شار کو بے ہوش کر کے سیدھا اپنے بھائی کے پاس پہنچا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا۔ اس کا بھائی خچر پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر علی شار کے گھر روانہ ہو گیا اور اپنے ساتھ 1000 دینار کی تھیلی لے لی تاکہ اگر والی سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو اس کی مٹھی گرم کر سکے۔ علی شار کے مکان پر پہنچ کر اس نے کمرہ کھولا اور عیسائی اپنے غلاموں کے ساتھ زمرد کی طرف دوڑا۔ اسے زبردستی پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تو نے آواز نکالی تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ علی شار کو دہلیز میں سوتا چھوڑا اور کنجی کو اس کے پاس رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی کو لے کر جب وہ عیسائی اپنے محل میں پہنچا تو اسے اپنی کنیزوں کے حوالے کر کے اس سے کہا کہ اے رنڈی، میں وہی بوڑھا ہوں جس کو تو نے قبول نہیں کیا تھا بلکہ میری مذمت کی تھی، اور اب میں نے تجھ کو بے درم و دینار کے لے لیا ہے۔ جب لڑکی نے اس کی باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ اے بدذات بڈھے، خدا تجھ سے سمجھے، تو نے مجھ میں اور میرے آقا میں جدائی ڈالی ہے۔ وہ بولا، اے رنڈی، اے چھوکری، دیکھ کہ میں اب تجھے کیا سزا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح اور مریم کی قسم، اگر تو نے میرا کہنا نہ مانا اور ہمارے دین میں داخل نہ ہوئی تو میں تجھے طرح طرح کی تکلیفیں دوں گا۔ لڑکی نے کہا کہ واللہ اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالے گا تو پھر بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ خدا نے چاہا تو ان قریب خوشی حاصل ہوگی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، دانش مندوں کا قول ہے کہ جسمانی تکلیف برداشت کرنا دین چھوڑنے سے بہتر ہے۔ اب بوڑھے عیسائی نے نوکروں اور لونڈیوں کو بلا کر کہا کہ اسے لٹاؤ۔ انہوں نے اسے لٹایا اور بوڑھا اسے بڑی بے رحمی سے مارتا رہا۔
لڑکی دعائیاں دیتی مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آتا۔ آخر اس نے فریاد کرنی، دعائی مانگنی بند کر دی اور کہنے لگی کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی اور کی حاجت نہیں، یہاں تک کہ اس کا سانس بند ہو گیا اور آواز رک گئی۔ جب بوڑھا اپنے دل کی بڑاس نکال چکا تو اس نے نوکروں سے کہا کہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچو اور ایک کمرے میں بند کر دو، کھانے کے لیے کچھ نہ دو، اور یہ حکم دے کر وہ ملعون سو گیا۔ صبح ہوئی تو ظالم نے لڑکی کو دوبارہ مارا اور پھر نوکروں کو حکم دیا کہ اسے اپنی جگہ ڈال آئیں، اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اب جب لڑکی کو درد اور تکلیف سے ذرا افاقہ ہوا تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین سرپرست ہے۔ ادھر زمرد کنیز کا تو یہ حال تھا، اور ادھر علی شار وہ دوسرے دن تک پڑا سوتا رہا، اور جب آہستہ آہستہ بھنگ کا اثر جاتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور زور سے آواز دی کہ اے زمرد، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اب وہ اٹھ کر کمرے میں گیا اور دیکھا کہ کمرہ خالی اور میدان صاف ہے۔ سمجھ گیا کہ یہ حرکت اس کے ساتھ اسی عیسائی نے کی۔ اب وہ آنسو بہانے اور منہ پیٹنے لگا، بہت پچھتایا کہ اس کا کہنا کیوں مانا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا تھا۔ اپنی حماقت پر بہت غصہ آیا، کپڑے پھاڑ ڈالے اور کچھ پتھر ہاتھ میں لے کر شہر میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ اب وہ پتھر اپنے سینے پر مارتا اور چلاتا یا زمرد، چھوٹے بڑے اس کے گرد جمع ہو جاتے اور مجنو مجنو کہہ کر اسے چھیڑتے۔ جو لوگ اسے پہچانتے تھے وہ اس پر افسوس کرتے اور کہتے کہ یہ تو فلاں شخص ہے، اسے کیا ہو گیا۔ دن بھر اس کی یہی حالت رہتی، جب رات ہوتی تو اپنے گھر چلا جاتا اور وہاں جا کر سو جاتا۔ اگلے دن پھر صبح سے شام تک پتھر لیے شہر میں پھرتا رہتا۔ جب اندھیرا ہو جاتا تو وہ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تاکہ وہاں جا کر سو جائے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور اس کی حالت دیگرگوں تھی کہ اتنے میں اس کی ایک پڑوسن کی نظر اس پر پڑ گئی۔ یہ ایک بوڑھی عورت تھی، بڑی نیک بخت۔ اس نے کہا کہ اے بیٹا، خدا تجھے سلامت رکھے، تو کب سے مجنوں ہو گیا؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔